بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اشیاء کی منصوبہ بندی میں کسی قسم کے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تم کو خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے درمیان رنگ و نسل کی بنیاد پر، ذات و برادری کے حوالے سے، جغرافی اور لسانی بنیادوں پر اور معاشی سطح پر بہت سے فرق پائے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جو فرق ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ علامت ہیں، یہ تمہارا تعارف ہے۔ انسان کو مختلف صفات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری کائنات کی تخلیق میں ہمیں تنوع نظر آتا ہے، یہ تنوع، یہ رنگا رنگی تخلیق کائنات کا جز ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی کو ذات برادری کی بنیاد پر، کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی کو مال و دولت کی بنیاد پر، کسی کو غربت کی بنیاد پر حقیر اور برتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تو یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ فرق و اختلاف نظریاتی وجوہات کے بجائے عملی اسباب کی بنا پر ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں، معاملات زندگی طے کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو۔ اس کی اساس پر آپ اپنے زندگی کے معاملات کو طے کریں۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ سب کو یکساں پیدا کر دیتا، سب کے سوچنے کی صلاحیت ایک ہوتی، سب کو یکساں دولت دے دیتا، سب ایک ہی طرح کی بولی بولتے، سب ایک ہی طرح کا سوچتے، تو تصور کیجئے معاشرہ کس طرح کا ہوتا۔ جب سب یکساں طور پر سوچتے تو ذہنی ارتقاء رک جاتا، معاشرے میں ذہنی بونے پیدا ہوتے، اجتماعی شعور ترقی نہ کرتا۔ آج جو ہم اپنے ارد گرد تمدن میں، ثقافت میں یہ رنگا رنگی اور ترقیاں دیکھتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، ہماری تخلیق میں تنوع رکھا ہے۔ اگر ہم یہ جو فرق و اختلاف رکھا ہے اس کو منفی معنوں میں لیں اور دوسروں کے ساتھ امتیازی سلوک کریں، جن کی ہم سے ذات برادری مختلف ہے، جو ہم سے رنگ و نسل میں مختلف ہیں، جو دوسری جغرافیائی حدودوں میں رہتے ہیں، جو دوسری زبانیں بولتے ہیں، ہم ان کو حقیر جانیں، اپنے آپ کو برتر جانیں، پھر دیکھیں انسانی معاشرہ کس طرح مختل ہوتا ہے، اس میں کس قدر خرابی آئے گی، اجتماعیت جو ہے اس کا تانا بانا بکھر کے رہ جائے گا۔ ہمیں اس اختلاف کے مثبت پہلو پہ رہنا چاہیے، اور جہاں اس طرح کے اختلافات نظر آئیں، جہاں اس طرح کا تنوع ہمیں پیش آئے، تو ہمیں اختلافات کی چول بٹھانے آنی چاہیے۔ دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ میں ہمیں مہارت ہونی چاہیے۔ پھر آپ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اس فرق و اختلاف کی بنا پر بے شمار دروازے کھل گئے ہیں، لوگوں کو روزگار میسر آیا ہے، معاشرے نے ترقی کے نئے مدارج طے کیے ہیں۔ قانون الہی کے مطابق شرف و عزت جو ہے اس کی بنیاد خارجی عنصر نہیں ہے، اس کی بنیاد میرٹ ہے۔ اور یہ چیز ہم عام دیکھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ ورثے میں نہیں ملتی، اسے کمایا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی خیر خواہانہ سوچ سے، اپنے مثبت رویے سے، اپنی اکاموڈیٹو طبیعت سے لوگوں کے مسائل حل کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے عزت کما سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک تمام انسان مساوی ہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ معیار ہی نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا معیار جو ہے وہ تو تقویٰ ہے۔ ابو جہل آپ کے خاندان کے تھے، قریش سے تعلق تھا ان کا، لیکن وہ جاہلوں کے باپ کہلائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، رنگ بھی ان کا کالا تھا،
لیکن اس کے باوجود وہ برگزیدہ صحابیوں میں شمار ہوئے، کیونکہ یہاں معیار جو ہے وہ ذات برادری نہیں ہے، یہاں میزان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے اپنے آبا پر ڈینگے مارنا یعنی جاہلیت کا غرور دور کر دیا ہے۔ انسان یا تو خدا آگاہ ہوتا ہے یا روح سے گناہ گار ہوتا ہے۔ ظاہراً انسان کے رنگ میں اور دیگر جسمانی خصوصیات میں فرق و اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسان وہی ہے جو باطن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں استعداد دی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے، جو اپنا خزانہ خود تلاش کرتا ہے، جو اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، جو اپنی قابلیتوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، جو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو حقیقی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، وہی انسان کامیابی کے پرچم لہراتا ہے۔ آپ وہ نہیں ہیں جو دوسرے آپ کو خیال کرتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جو خود اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سیلف میڈ بننے کی صلاحیت دی ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنے بارے میں جو دوسروں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کر سکتا ہے۔ خالق کائنات آپ سے توقع کرتا ہے کہ اس نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو مستور ہیں، جو خوابیدہ حالت میں ہیں، جو پوٹینشل آپ کے اندر ہے، محنت کر کر اسے باہر لے کر آئیں، اپنے قابلیتوں کا اظہار کریں، اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی خط امتیاز نہیں کھینچا ہے۔ یہ مرد و زن خود ہیں جو دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھے۔